صلی اللہ ہو تو کون کون پہلے کام کے لیے تیار ہے؟ بولو کلمہ طیبہ زندہ، بولو لا الہ، تنے ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ اب دوسرے کام کے لیے آ جاؤ۔ دوسرا کام پیرانے پیر نے فرمایا نبی سے محبت کر لے۔ بولو بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ سے محبت کر، اور قسم کھا کے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ نہیں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہے؟ آپ میرا ساتھ دو گے نا؟ بہت اچھی بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں، پھر نتیجے پر آؤں گا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بولو ہاں، بولو ہاں، بولو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس وقت کوئی انسان، بولو کوئی انسان سب سے پہلے کہاں؟ بولو نا اللہ تعالیٰ نے کن کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں پہلا انسان پیدا کرنے والا، بولو کون؟ حضرت، اب سنتے جانا، انگلیوں پہ گنتے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، بولو بے شک، ارے بولو نا بے شک، بولو نا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اچھا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بچپن نہیں آیا، سیدھے اللہ نے پیدا کیا جوان۔ حضرت آدم خود فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا، یہ سب ساتھ دینا میرا، جب میں، حضرت آدم فرماتے جب میں پیدا ہوا میں نے 6 چیزوں کو دیکھا، ساتھ میں بولو سبحان اللہ، یعنی سب بولیں گے سبحان اللہ۔ پھر بولو نا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں پیدا ہوا، قاری بشیر صاحب بہت پیاری روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں پیدا ہوا، پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6۔ میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم فرماتے میری آنکھیں کھلی اور پہلی مرتبہ میں نے آنکھوں کو کھولا، میں نے 6 چیزوں کو دیکھا۔ نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا، سبحان اللہ بولو، یہ پیدا ہوئے سامنے اللہ کا عرش۔ اب پورا مجمع بولے اللہ کا عرش ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں پیچھے والے بھی بولے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھے نا الرحمن علی العرش استوى، علی العرش، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ساتھ میں بولو نا نمبر 1 کیا دیکھا؟ اللہ کا۔ حضرت آدم فرماتے میں نے 6 چیزوں کو دیکھا، نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا۔ پھر حضرت آدم کہتے ہیں میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا، بولو 7۔ حضرت آدم زمین پر تو پیدا ہوئے نہیں تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آسمان پر۔ تو کتنے آسمانوں کو دیکھا؟ آسمان کتنے؟ بولو نا آسمان کتنے؟ اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 6 چیزوں کو دیکھا، نمبر 1 اللہ کا، نمبر 2، نمبر 3 سبحان اللہ بولو حضرت آدم نے جنت کو دیکھا، کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ گو ان پیراڈائز، یہاں پیدا ہوئے اور یہاں جنت، بولو جنت میں گئے کہ نہیں گئے؟ کیا میرے ساتھ میں پڑھو نا، ہاں قرآن پاک میں لکھا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 عرش کو دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 اب نمبر 4 جنت کو دیکھا۔ میں نمبر 3 جنت کو دیکھا تو نمبر 4 جنت میں بڑے بڑے درختوں کو دیکھا۔ ارے بولو جنت میں بڑے بڑے، اس لیے ہم لوگ یہ جو ناندیڑ میں یا ہم نے یہ انڈیا میں درخت دیکھتے ہیں نا، یہاں شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جائے۔ جنت کا درخت کیسا ہوگا میرے پیارو؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے گا اور 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے گا مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا درخت ہوگا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام بولو نا نمبر 4 کیا دیکھا؟ درخت۔ نمبر 1 بولو عرش کو دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت کو دیکھا، نمبر 4 بڑے بڑے درختوں۔ ارے قرآن کریم نے بڑے بڑے درختوں کی تعریف کی ہے، پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو سورہ رحمان، ساتھ میں پڑھو ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ چند آیتوں کے بعد پھر اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے 4 چیزوں کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے کتنی چیزوں کو میں نے دیکھا شروع میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. 4 ہو گئی نا؟ عرش، 7 آسمان، جنت، اور جنت کے بڑے بڑے. حضرت آدم فرماتے اللہ کی قسم نمبر 5 میں نے حور کو دیکھا. حور کس کو چاہیے؟ زور سے ہاں مت بول رہا، بیوی سنتی ہوگی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن حضرت آدم فرماتے میں نے کس کو دیکھا؟ ارے حور ہے نا جنت میں. ارے اب تو بولنا، ہاں بولنا بھائی، ہے نا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے شادی شدہ بھائیوں، جنت میں حور چاہیے کہ وہی بیوی چاہیے؟ قاری ولی اللہ وہی چاہیے. یہ ہوشیار ہے. دیکھو یہ عمر میں بھی دونوں چاہیے. غلام بھائی ٹینشن ہے نا، سنتی ہوگی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ایک آپ کو بات بتاؤ، جنت میں اللہ حور دے گا نا. قرآن میں ابھی میں نے پڑھا اللہ دے گا نا حور. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بیوی چاہیے؟ بیوی تو کیا بولے گا؟ دنیا میں کٹ 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 کٹ، یہاں بھی کٹ کٹ، تو فائدہ کیا جنت کا؟ کتنی مرتبہ موبائل چیک کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا ایک بار تیری بیوی کو تو دیکھ تو لے. جتنی حوروں میں خوبصورتی ہوگی نا، اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت اللہ ہماری بیوی کو بنائے گا. اور جب وہ سامنے آئے گی اللہ کہے گا تیری بیوی اب بتا حور چاہیے کہ؟ اللہ حور رہنے دے، وہی برابر. قاری بشیر تو بولتا دونوں چاہیے. کتنی چیزیں حضرت آدم نے دیکھی بولو نا. صاحب تو ہنستا رہے، تو بہت دور سے آیا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. بولو نا کتنی چیزیں دیکھی حضرت آدم نے. نمبر 1 بولتے جاؤ عرش، نمبر 2 7 آسمان، نمبر 3 جنت، نمبر 4 جنت کے بڑے بڑے درخت، نمبر 5 حور. آخری چیز حضرت آدم فرماتے ہیں میں آنکھ کھولا، آخری چیز جو میں نے دیکھا، 6 چیز جو بڑی بڑی میں نے دیکھا، اس میں آخری چیز میں نے فرشتوں کو دیکھا. سبحان اللہ بولو. حضرت آدم نے کن کو دیکھا؟ دیکھا نہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا. ارے بولو فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے فرشتوں کو سجدہ کروایا، حضرت آدم کے سامنے سجدہ کروایا. اب پورا راندل ساتھ میں بولے گا حضرت آدم پیدا ہوئے، اپنی آنکھوں کو کھولا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ ساتھ میں بولتے جاؤ نا. نمبر 1 اللہ کا عرش، نمبر 2 7 آسمان، نمبر 3 اللہ کی بنائی ہوئی جنت، نمبر 4 جنت کے بڑے بڑے درخت، نمبر 5 حور، اور نمبر 6 فرشتے. راندر والوں توجہ دینا. اب ہم حضرت آدم کو پوچھے ابا آدم او بابا آدم، اگر آپ نے آنکھ کھولی اور 6 چیزوں کو دیکھا، اس میں کیا نظر آیا؟ ارے بولو نا اس میں کون کون سننے کو تیار ہے؟ بھائی سبحان اللہ بول دو بھائی. ہر جملے پر سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ. ارے مائک دیا بولنا بھائی، سبحان اللہ بولنا ہے. اس میں پیسہ نہیں جاتا، تو بڑا کنجوس ہے. چالو ہی نہیں، وہ تیرے کو دیکھ کے بند ہو گیا. بولو نا حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نہیں پیچھے آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا؟ نہیں بولو نا، بولو گے نا؟ الحمدللہ بولو گے نا؟ ساتھ میں بولو نا اللہ ہو، بلند آواز سے بولو اللہ ہو. اب بہت سنتے جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 آنکھ کھولنے کے ساتھ ہی نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا، بلند آواز سے بولو اللہ کا. حضرت آدم فرماتے ہیں رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقہ. حضرت آدم فرماتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے اللہ کی قسم میں نے عرش دیکھا، لیکن عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. میں نے ساتھ میں بولو نا، میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 کیا دیکھا؟
بولو کیا دیکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے رأیت السماوات السبع وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے 7 آسمانوں کو دیکھا, ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. حضرت آدم فرماتے نمبر 3 میں نے بھول گئے جنت. کیا فرماتے؟ حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے جنت کو دیکھا, جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کے کمروں کو دیکھا, جنت کے دروازوں کو دیکھا, جنت کی دیوار کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے جنت کی ہر دیوار پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 4 حضرت آدم نے بڑے بڑے کیا دیکھے؟ کیا فرماتے؟ ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے جنت میں گیا, میں نے جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. آدم فرماتے درختوں کی بات نہیں کرتا, میں نے تو درختوں کے پتوں کو بھی دیکھا. فرماتے ہیں درخت کی بات نہیں کرتا, ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. نمبر 5 کیا دیکھا تھا؟ حور. بولو حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ کیا فرماتے؟ رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نہورہن. حضرت آدم فرماتے معلوم نہیں کتنی حوروں کو میں نے جنت میں دیکھا, مگر میرے اللہ کی قسم ہر حور کو دیکھا, ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. حضرت آدم فرماتے رأیت الملائکہ. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. حضرت آدم فرماتے رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے فرشتوں کو دیکھا. اللہ کی قسم ہر فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. سجدہ تو کرے آدم کو, بولو بولو, فرشتے سجدہ تو کرے آدم کو مگر کوئی غور سے دیکھے. سجدہ آدم کو کرے مگر پیشانی پر تو محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ میں پیدا ہو گیا, تو پیدا کرنے والا, تو رب العالمین, تو خالق اور مالک اللہ, لیکن یہ میں ہر جگہ محمد دیکھ رہا ہوں, یہ کون ہے؟ حضرت آدم نے پوچھا یہ بلند آواز سے بول رہے یہ کون؟ من ھذا محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے عرش پہ دیکھا, 7 آسمانوں پہ دیکھا, جنت میں دیکھا, بالا خانوں میں دیکھا, درختوں پہ دیکھا, درختوں کے پتوں پر دیکھا, حور پر دیکھا, فرشتوں پر دیکھا. من ھذا محمد, یہ محمد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. سبحان اللہ. بول دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی یا آدم لولا ما خلقت الافلاک والارضین. آدم میری قسم اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ 7 آسمان اور زمین اور کسی کو بھی پیدا نہ کرتا. اس لیے ہم سب ہیں تو محمد کے صدقے. بولو صلی اللہ. انہی سے محبت کرنا ہے. کرو گے نا؟ نہیں کرتے ہو نا؟ کرو گے؟ کون کون تیار ہے؟ تو ساتھ میں بول دینا مصطفیٰ کا دامن. پیران پیر نے یہی دوسری بات یہی بتائی. بات نمبر 1 لا الہ, نمبر 2 پیارے نبی سے سچی. کون کون محبت سچی کرتا وہی ہاتھ اٹھائے. بھائی سب لوگ نہ اٹھائے, سچی محبت والا ہاتھ اٹھائے اور بولے مصطفیٰ کا دامن. نہیں بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن. اور اللہ کی قسم میرے رامدیر کے جوانوں, آج ہم لوگوں کو کوئی عجب چیز دکھتی ہے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں, سرپرائز ہو جاتا ہے. میرے دوستوں ہمارے نبی نے جو معجزے بتائے, قسم کھا کر بولو کوئی بتا سکتا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا کوئی بتا سکتا؟ تو ہم لوگوں کو آج کوئی فلم آتی ہے نا, ایک تو نے دیکھا وہ سپر ڈوپر ہٹ فلم, ایک تو میرے کو بولتا مولانا دیکھنے جیسی فلم ہے 100 کروڑ کے اوپر کمائی. میں نے کہا تیرے ابا کو کتنا ملا؟
صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، تو ساتھ میں کہہ دو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، آواز سے بلند سے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ساتھ میں بولنا ہمارا نبی وہ نبی، سبحان اللہ بول دو قاری بشیر صاحب، بہت پیاری بات، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ چاند کو یوں کرو آیا کبھی؟ نہیں، آگے سننا، یہ تو چاند کی بات کر رہا ہوں، آگے سنو، سبحان اللہ بولو، نہیں بولو نا سبحان اللہ بولو، ہمارا نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی، پھر بولو سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 3 مرتبہ اشارہ کرے، 1400 صحابہ بولے میرے نبی اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ گیا۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ یہ ہم امتی ہے، یہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے، یہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، کیوں؟ تو علماء نے بہت پیاری بات لکھی ہے، اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو، اللہ نے چاند اور سورج کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، چاند بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، سورج بھی مصطفیٰ کا، ارے ساتھ میں کہہ دو نا ہمارا نبی وہ نبی، پورا مجمع ساتھ میں بولے، ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں جائے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی اپنی انگلی مبارک رکھے، صحابہ پانی سے تڑپتے رہے، ہمارے نبی انگلی مبارک زمین پر رکھے، ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے۔ لیکن اتنے پیارے نبی سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ایک صحابی حبشی تھے، حبشی سمجھتے ہو نا، جو کالے ہوتے ہیں، اور ان کے بال بھی آپ نے حبشیوں کے بال دیکھا ہوگا، یعنی وہ بال بنا ہی نہیں سکے، اس کے تھوڑے بال ادھر ہے، تھوڑے ادھر ہے، تھوڑے، یعنی پورے سر پہ تھوڑے 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 بال ہوتے ہیں، یہ قدرتی ہے، بولو یہ نیچرل ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ ایک صحابی تھے، ہمیشہ روتے تھے، حبشی تھے، ہمیشہ۔ کسی نے ان کو پوچھا آپ کیوں روتے؟ کہا جب سے میں نے کلمہ پڑھا میں نے میرے نبی کا کوئی سنت کو نہیں چھوڑا، میں نے میرے نبی کے کوئی طریقے کو، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب نے پوچھا کون سا طریقہ؟ کہا میرے نبی جب بال بناتے ہیں تو بیچ میں مانگ نکالتے ہیں، ہمارے نبی جب بال بناتے تھے نا، ایک طرف ادھر ایک طرف ادھر، اور بیچ میں کیا نکالتے تھے؟ ایک مانگ۔ کہا میں کیسے نکالوں، میرے سر پر مانگ نکالنے جیسا ہی نہیں ہے، بھائی ادھر بال ادھر بال ادھر بال، ہر جگہ بال پھیلے ہوئے، تو وہ اور بال بھی اتنے سخت ہے کہ وہ مانگ نکلے تو کیسے نکلے؟ تو وہ صحابی روتے تھے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اللہ کہ یہ سر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن وہ روتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے نبی کو کبھی ناراض نہیں کیا، ان کے ہر طریقے کو اپنا طریقہ بنایا، لیکن بالوں کا طریقہ اپنا معلوم نہیں۔ ایک دن شام کا وقت تھا، کیا ہوا ہوگا، بہت روئے، آئینے میں دیکھا، بالوں کو دیکھا، مانگ نکالنے کی کوشش کی، مانگ نکلی، معلوم نہیں وہ کیسی شام ہوگی، اپنے گھر سے دوڑے دوڑے نکلے۔ ایک آدمی وہاں نان بائی، جس کو خباز کہتے، روٹی پکانے والا، ایک بڑا توا ہوتا ہے، اس میں وہ روٹی پکا رہا، یہ گئے، اس کے ہاتھ میں سے وہ توا کا جو کڑا تھا وہ لے لیا اور اپنے سر پر یوں پھیر دیا، وہ گرم گرم توا اور گرم گرم توے کے اوپر جو کڑا تھا اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور یوں پھیر دیا، ایک لال نشان پورے سر میں بیچ میں بن گیا، اور خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، میں نے بھی اپنے سر میں مانگ نکال لی۔ میرے دوستو کیسی محبت ہوگی، کتنا جلا ہوگا، کتنا دکھا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات ہمارے نبی کو پہنچی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے خوش ہوئے ہوں گے ہمارے نبی، میرا امتی نے ایک کڑے سے اپنے سر کے اندر مانگ نکالی تاکہ میرے جیسا وہ بھی بال بنائے۔ ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے، کہا بلاؤ ان کو میرے پاس۔ کسی نے ان کو خبر دی کہ نبی کو پتا چل گیا آپ کو چلنا ہے، وہ کیسے آئے معلوم؟ امامہ پہن کر آئے۔ کیا پہن کر آئے؟
امامہ پہن کر آئے، ہمارے نبی کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے مجھے بلایا؟ اللہ کے رسول نے کہا بلایا ہے اس لیے کہ محبت تو سبھی کرتے ہیں، تو نے تو محبت میں اعلیٰ مقام پا لیا ہے. ہمارے نبی نے کہا قریب آؤ، اکشف الامامہ، امامہ ہٹاؤ، مجھے محبت کا نشان دیکھنا ہے. امامہ ہٹاؤ، مجھے محبت کا. انہوں نے امام ایک اور ٹائٹ کر لیا یوں. اللہ کے رسول نے فرمایا دکھاؤ. کہا اللہ کے رسول آج نہیں، آج نہیں، قیامت کا دن ہوگا، مجھے اللہ پوچھے گا تو کیا لے کر آیا. قیامت کا دن ہوگا، مجھے اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا. اس وقت میرے سر کا نشان بتاؤں گا کہ نبی کی محبت میں ایسا سر لے کر آ گیا. میرے پیارو، یہ واقعہ صرف پڑھنے کا رہ گیا. ہم نے نبی کے چہرے کو کیسے بتایا، نبی کے کپڑوں کا کیا حال کیا. بھی کچھ دن پہلے قاری صاحب، کچھ دن پہلے ایک میرے دوست کا لڑکا جا رہا تھا، میں اس کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، جا رہا تھا وہ ایسے گیا نا، میں نے کہا بھکاری ادھر. کیا غصے ہوا رام دیر والوں، بہت غصے ہوا مجھے دیکھ کر کہتے قاری صاحب میرے کو بھکاری بولے. میں نے کہا بھائی نوٹ بند ہو گئی تو ٹینشن تو آیا ہی ہوگا نا گھر پہ. آیا ٹینشن تو سب کو آیا، لیکن آپ میرے کو بھکاری بولتے، آپ تو میرے ابا کو جانتے بہت بڑا بلڈر ہے، تم ایسا کیسا میرے کو بولتے. میں نے کہا بھائی بھکاری تو ہے. اور غصے ہوا. میں نے کہا ادھر آتے کو بتاؤ، اس نے جینس پہنا تھا. کیا پہنا تھا؟ میں نے بولو نا کیا پہنا تھا. پہنے کوئی بات نہیں بھائی، لیکن پھٹی ہوئی. میں یہاں سے بھی پھٹی ہوئی اور یہاں سے بھی. میں نے کہا یہ تو بھکاری لوگ ہی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے. تو مجھے دیکھتا ہے کہتا نا یہ تو کل تو خریدا میں نے. میں نے کہا کل خریدا؟ مجھے کہتا 5500، 5500 کی جینس. تو میں نے کہا اتنا جلدی پھٹ کیسے گئی. اب سننا، کہتا ہے وہ تھوڑا شرمایا. میں کو بولتا ہے قاری صاحب تم مولوی لوگ کو نہیں سمجھ میں آ رہے، ہم تو پاگل ہیں نا. میں نے تم مولوی لوگ، میں نے کہا کیا نہیں سمجھ. کہا یہ دس از اسٹائل. کیا بولتا میرے کو؟ یہ اسٹائل ہے، ویسٹرن اسٹائل ہے یہ. میں نے کہا اسٹائل، کپڑا پہننا اسٹائل تو سمجھ میں آیا، پھاڑنا کون سا اسٹائل ہے بھائی. کپڑا پہنے وہ تو اسٹائل ہے، کپڑا پھٹے وہ کون سی. تو کہتا نہیں قاری صاحب تم کو سمجھ میں نہیں آوے، وہ ایک پکچر آیا نا اس میں جو ہیرو ہے نا وہ ناچتا ہے اور اسی طرح کا جینس اس نے پہنا ہے، تو سارے جوانوں نے بھی اس طریقے کا جینس پہننا. میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا تھا. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اچھا ہوا وہ پہنا تھا. یہ اسٹائل میرے دوستوں یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ سطر دکھتا ہے، سطر دکھتا ہے، پھٹا ہوا جی. اور ابھی آج کل تو بال کا تو بڑا عجیب چلا ہے. تیرے کو کیا مجھے تو کھانے سے فرصت ہوئے تو معلوم پڑے. بال کا بڑا عجیب. قاری بشیر صاحب آپ کے احمد آباد میں بھی چلا ہوگا. ابھی تو ماشاءاللہ سب نے ٹوپی پہنی ہے، لیکن کتنوں کو پہنا ہے وہ نہیں معلوم ہے. لیکن وہ بال کیسا بنا دے معلوم؟ ادھر بال، ادھر پیچھے، اوپر ایسا کڑک مرغی کا پر. کیا بھائی ہے کہ نہیں بولو، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ایک کو تو میں نے صابر دیکھا، ایک کو تو دیکھا آج تک میں حیران ہوں، یہی صورت میں دیکھا، اتنے بڑے بال بنا. بھائی بڑے بال زلفا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفا مبارک تھے، بولو تھے نا ہمارے. لیکن اس نے اتنے بڑے بال بنایا اور پیچھے چوٹی بنایا. بال بڑے اور پیچھے چھوٹی بڑی. اب وہ بیان کرنے والا کہیں چپ نہیں رہتا. اب وہ میرے بازو میں بیٹھا تھا، میرے کو ہضم ہوئے. کبھی اس کا چہرہ دیکھو، کبھی بال دیکھو، کبھی چہرہ دیکھو، کبھی بال دیکھو. اس کے بالوں سے عورت نظر آتا، چہرے سے مرد نظر آتا. میں نے اس کو دھیرے سے کہا، میں نے کہا بھائی نام کیا؟ اس نے جو نام بتایا مسلمان کا نام بتایا. تو میں نے کہا یہ جو بال میں چوٹی بنائے نا اس پہ اللہ کی لعنت اترتی ہے. تو کیا بولو معلوم؟ مولانا میرا پرسنل معاملہ ہے، دس از مائی پرسنل لائف، یو کانٹ انٹرفیئر. اور میرے کو کہتا میری پرسنل لائف ہے اس میں تم کو. میں کہا بھائی میں نہیں بولتا، بال تیرے ہی ہے بھائی، میں کیا کو بولوں گا. لیکن کہتا نا مولانا ایسا سب نہیں بولنے کا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ اسٹائل میں رہتے بھائی، بڑے بال بنایا، چوٹی بنایا، بہت سارے ہیرو ایسا بناتے. میں نے کہا بہت غصے ہو گیا بھائی، بہت ٹھنڈا تو کرنے کا نا اپنے کو. میں نے کہا بھائی اصل میں نا میرے کو ایک زمانے کا واقعہ یاد آتا ہے، تو وہ تھوڑا آیا قریب. کیا واقعہ؟ میں نے کہا ایک لڑکے نے ایسے ہی بال بنائے تھے. کیسے؟ بڑے، اور پیچھے کیا بنایا تھا؟ اس کا باپ اس کو بولے بیٹا بال کٹوا دے، بیٹا بال. وہ غصے میں نا ابا میرے کو بولنے کا نہیں، دس از مائی اسٹائل. دوسرے دن پھر ابا نے کہا بیٹا بال کٹوا دے، اچھا نہیں لگتا. کہا نا ابا میری لائف میں تم کو کچھ نہیں بولنے کا.
تیسرے دن باپ اتنا غصے ہوا، کہا بیٹا یہ بال کٹوا دے، میں تو میرے گھر سے نکل جا۔ کہتا ہاں گھر سے نکل جاؤں گا لیکن بال تو نہیں کٹاؤں گا۔ ابا نے کہا کٹوا دے، بہن کو دیکھنے آتے، تیرے کو دیکھ کے کیوں میرے دوستو اپنے آپ کو ایسا پاگل بناتے ہو بھائی؟ کیوں اپنے آپ کو پاگل بناتے ہو؟ تھوڑی تو عقل اللہ نے دی ہے نا، تھوڑی تو سمجھ بوجھ دی ہے نا۔ ساتھ میں کہہ دو نا ہمارے نبی کے طریقے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی طریقہ۔ بھائی میں بات ختم کروں گا لیکن ساتھ میں یہ دوسری بات پر آ جاؤ، کون کون پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں بلند آواز سے بولو بھائی، نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ۔ بلکہ ساتھ میں کہہ دو راندر والے، ماشاءاللہ ہمت والے، اولو العزم والے، ساتھ میں کہہ دو ہم نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو جب تک جان میں جان رہے گی محبت کرتے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ بلند کرے۔ مصطفیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن۔ ہاں یہ محبت کرو میرے دوستو، اللہ کی قسم یہ محبت کرو۔ ہاں میرے دوستو اسی محبت میں اللہ نے جنت کو بچھایا ہے۔ بولو اسی محبت میں اللہ نے۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا دوں پھر ہم نتیجے پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی سب سن رہے ہو نا؟ آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ ٹائم آپ میرے کو بتا دیں غلام بھائی، کتنے بجے تک کرتے ہیں؟ کتنا ہو گیا بھائی؟ تو ختم کرے؟ چلے گا 12 بجے تک چلے گا؟ آپ لوگ چلے گا نا؟ آپ ٹائم بتا دو نا، ٹائم بتاؤ نا۔ ہاں 12 بجے تک؟ کون بولا 12 بجے تک؟ آپ صبح اٹھنا ہے، برابر برابر۔ آپ نے بولا، اس سے میں کچھ نہیں بولا، باقی کوئی اور بولا ہوتا تو پوچھتا 12:05 کو کیا بیوی دروازہ نہیں کھولتی؟ لیکن آپ کو نہیں، آپ میرے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہیں۔ ہاں پورا مجمع ساتھ میں بولیں گے بھائی مصطفیٰ کا دامن۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی آقا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میرے دوستوں، کیا نبی سے محبت تھی۔ یعنی ہم لوگ جو چیز سوچتے نہیں ہے نا ویسے صحابہ کرام محبت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق، بولو کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رو رہے ہیں۔ ارے بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، بلند آواز سے بولو نا، گھر میں رو رہے۔ اب ظاہری بات ہے گھر کا بڑا جب روئے تو گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم آیا ہوگا بھائی، بیوی کی طرف سے، بچے کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، سماج کی طرف سے، سوسائٹی کمیونٹی کی طرف سے کوئی پرابلم آیا ہوگا، تبھی تو اتنا بڑا آدمی، جلیل القدر آدمی وہ روئے۔ تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے؟ گھر میں کھانا ہے، پانی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رونا کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر پھر روئے۔ ارے گھر والوں نے کہا ہم کو بتاؤ تو صحیح، اللہ کا واسطہ تم گھر میں روتے کیوں ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ گھر میں پیسہ بہت رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں چاندی کے سکے کو درہم بولتے، سونے کے سکے کو دینار بولتے۔ کہا بہت سارے درہم اور دینار رکھے۔ تو کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے بھائی، گھر میں پیسہ ہے اس میں رونے کی کیا بات؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ، اس لیے نہیں روتا کہ گھر میں درہم اور دینار ہے، اس لیے روتا ہوں کہ مجھے لے جا کے میرے نبی کو دینا ہے، ہدیہ دینا ہے۔ ہدیہ سمجھتے ہو نا، پریزنٹ۔ تو گھر والوں نے کہا لے جاؤ نے دے دو، اس میں رونے کا کیا؟ ارے بھائی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینا ہے نا تو لو اور جا کے، ارے بولو نا جا کے دے۔ تو کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ وہ ہدیہ دینا ہے، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ کہیں ابو بکر کا ہاتھ اوپر ہو جائے اور محمد کا ہاتھ نیچے تو نہ ہو جائے۔ ابو بکر کا ہاتھ اس لیے کہ میں دوں گا تو ابو بکر کا ہاتھ اوپر ہوگا، محمد کا ہاتھ نیچے ہوگا، اور یہ مجھے گوارا نہیں کہ ابو بکر کا ہاتھ اوپر ہوئے اور محمد کا ہاتھ نیچے ہوئے۔ بس اتنا روتے روتے کہہ رہے تھے کہ دروازے پر کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا دیکھو کون آئے۔ دروازہ کھولا تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا فرمایا؟ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو تھے۔ ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا رونے والی بات رہ دے، اللہ نے مجھے تیرے دروازے پر بھیجا ہے، آج سے تجھے کچھ دینا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا جو ابو بکر کا مال ہے وہ محمد کا مال ہے، میں خود اٹھا کر لے کر چلا جاؤں گا۔ میرے دوستو اس کا نام محبت ہے، بولو اس کا نام۔ ہم لوگ کرتے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ بولو نا، ایک ایک واقعے کے بعد میں پوچھ رہا ہوں، کرتے؟ واٹس دا پرابلم؟ داڑھی داڑھی نہیں، یہ سب کو دیکھ رہا ہوں میں، داڑھی۔ ایمان سے بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں، بلند آواز سے تھی یا نہیں تھی؟ تھی نہیں، بلند آواز سے بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں، بولو نا ابو بکر کے چہرے پہ، عمر، عثمان، علی،
میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ داڑھی، غوث پاک کے چہرے پہ، خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ، ارے بولو نا بھائی، ساتھ میں بولو نا، حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا۔ اس لیے میرے پیاروں، آج سے یہ دوسری بات پر آ جاؤ، مصطفیٰ کا دامن، میں نے بلند آواز سے بولنا، مصطفیٰ کا دامن۔ میرے دوستوں، محبت پر جب بات آئی ہے تو ایک اور بات بتا دوں آپ کو، ارے بولو بتا دوں آپ کو، بتا، جب محبت پر بات آئی ہے، صحابہ کیسے کوٹ کوٹ کے محبت کرتے، کتنا کوٹ کوٹ کے ہمارے نبی سے محبت کرتے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا حضرت حارث کا، نام سنا؟ پورا نام ہے حضرت حارث بن ابی حالہ۔ آپ کو معلوم ہے مکہ مکرمہ میں جب وہ آیت کریمہ اتر رہی ہے، بولو سبحان اللہ، آیت کریمہ اتر رہی ہے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیت کریمہ آ رہی ہے کہ میرے پیارے نبی آج آ جاؤ، پہاڑ پہ آ جاؤ اور کھلم کھلا اعلان کر دو لا الہ، او ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہاڑ پر آئے، اعلان کیا، او مکہ والو، مکہ کے رئیس اور مکہ کے رہنے والوں، سب لوگ کلمہ پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت ملے گی، کلمہ نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس ہمارے نبی نے کیا پہاڑی پر چڑھ کر وہ آواز دی کہ سارا مکہ جمع ہوا، ابو جہل نے کہا مارنا شروع کرو۔ ہمارے نبی کو جب مارا جانے لگا تو یہ حضرت حارث 21 سال کے تھے، بولو کتنے سال کے، انہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، کہا کہ میرے نبی کو یہ لوگ اس طریقے سے ماریں گے۔ حضرت حارث نے کیا کیا، جہاں ہمارے نبی کو مار رہے تھے نا، وہاں جا کر اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا، اپنا سر یوں رکھ دیا، ان کے ہاتھوں پہ مار لگی، ان کے سر پر مار لگی، مگر نبی کو تکلیف نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا حضرت حارث وہ تھے جو نبی کے اوپر تھے، اور ایسی بھیانک مار لگی، اسی وقت شہید ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن میرے دوستو، کیا پیاری موت ہوگی، جیا تو محمد کی محبت میں، مرا تو محمد کی محبت میں، بولو نا صلی اللہ ہو۔ اور میرے دوستو، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، اپنے سے بھی کہتا ہوں، ہم لوگ یہاں ماشاءاللہ راندیر میں گزرتے ہیں، گھوڑے غریبہ کتنا بڑا قبرستان ہے، اور بھی ایک قبرستان ہے، بہت سارے کا، کیا میرے پیاروں کبھی خیال نہیں آتا ہم کو بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے؟ کیا نہیں خیال آتا ہم کو؟ کب تک یہ چہرے بنا کے گھومو گے؟ کب تک ایسے کپڑے پہنو گے؟ کب تک صرف سٹائل کرتے جاؤ گے؟ آج میرے دوستوں، جو کرنا ہے وہ تو ہم نہیں کرتے، ہمارے دل تو ٹوٹے ہوئے ہیں نا، ارے بول رہے ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے آپس میں ٹکڑے بنے ہوئے ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارا دل ایک نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو بھائی، ہم کو مرنا کہ نہیں مرنا ہے، قبر میں جانا نہیں جانا۔ میں ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا، ایک بات بتاؤ، آپ لوگ سنو، ہم میں سے کون ہوگا جس نے حضرت فاطمہ کا نام نہیں سنا؟ بولو سنا کہ نہیں سنا؟ کاش وہ کتاب میں ہم پڑھے اور وہ وقت کو یاد کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر آئے۔ بولو کون؟ حضرت علی، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون سی نماز؟ فجر کی نماز پڑھ کر آئے، اپنی بیوی فاطمہ کو دیکھا مصلی پہ رو رہی ہے، مصلی پہ رو رہی ہے، آنسو، اور حضرت علی نے دیکھا تھا کہ تہجد کے وقت سے یہ رو رہی ہے۔ کون سے وقت سے رو رہی ہے؟ تہجد کے وقت۔ تو حضرت علی دیکھے تہجد کے وقت رو رہی تھی، ہم فجر پڑھنے گئے، فجر پڑھ کے آئے، پھر بھی فاطمہ رو رہی اور ہچکیاں لے کے رو رہی ہے، پورے گھر میں رونے کی آواز آ رہی۔ حضرت علی تو آخر شوہر تھے نا، اپنی بیوی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے، قریب آئے، حضرت فاطمہ کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا، کہا فاطمہ کب تک روگی؟ تمہیں بخار بھی ہے، کب تک روگی؟ تہجد کے وقت سے تم رو رہی ہو، ابھی بھی رو رہی ہو۔ سننا، حضرت فاطمہ نے دیکھا، کن کو دیکھا؟ کیا کہا؟ رات کو سوئی تھی نا، خواب میں میں نے میرے ابا کو دیکھا، بولو صلی اللہ ہو۔ خواب میں نے میرے ابا کو دیکھا، میرے ابا کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، کأنہ یتفقد، جیسے میرے ابا کوئی چیز کو ڈھونڈ رہے۔ فاطمہ فرماتی میں تو بیٹی تھی نا، میں نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا، خواب میں نے ابا کا ہاتھ مبارک تھاما اور کہا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو ابا نے کہا او بیٹی فاطمہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اے بیٹی فاطمہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کل روزہ رکھ لینا، سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہوگا۔ بس حضرت فاطمہ نے یہ کہا، حضرت علی کو کہا میرا تو آخری دن ہے، اس لیے رو لیتی ہوں، اب یہ تہجد کا وقت مجھے نہیں ملے گا، اب فجر کا وقت مجھے نہیں ملے گا، میں رو کر اللہ کو منا لیتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی 6 مہینہ پہلے تمہارے ابا دنیا سے الوداع ہوئے، رخصت فرمائے،
اور تم اب 6 مہینے کے بعد تم بھی جانے کی باتیں کرتی ہو. فاطمہ نے فرمایا خوش ہوں سب سے پہلے اپنے ابا سے ملاقات کرنے والی ہوں, خوش ہوں سب سے پہلے اپنے ابا سے. میرے دوستو وہ گھر میں 2 بچے بھی ہیں, بولو نا کون؟ حضرت حسن اور حسین, اور ابھی معصوم بچے ہیں. انہوں نے اماں ابا, حضرت علی رو رہے ہیں, حضرت فاطمہ تو رو ہی رہی ہے, دونوں بچے اٹھے. ایک کیوں رونا کس بات کا؟ اپنے ابا سے پوچھا, اپنے ابا حضرت علی سے پوچھا آپ رو رہے؟ ہماری ماں فاطمہ رو رہی ہے. ابا نے کہا مجھے مت پوچھ, اپنی اماں سے پوچھ لو. اماں سے پوچھا, ابا سے پوچھا. میرے دوستوں دونوں بچوں کو اندازہ ہو گیا آج تو میری ماں کا آخری دن ہے, آج تو ہماری ماں کا آخری دن ہے. اب قسم کھا کر سوچو میرے پیارو, کیسے بچے تڑپتے ہوں گے, کیسے بچے تڑپتے ہوں گے جن کو معلوم ہے کل یہ میری ماں ہمیں نظر نہیں آئے گی. دونوں بچے تڑپ رہے, حضرت علی تڑپ رہے. شام کا وقت ہوا, بولو کون سا وقت ہوا؟ ظہر کا وقت مکمل ہوا, عصر کا وقت مکمل ہوا. عصر کے بعد حضرت فاطمہ کو جو بخار آیا اپنے شوہر کو قریب بلایا. کاش میری ماں بہنیں اس بات کو سمجھ جائے. اپنے شوہر, بولو کون؟ کیا وہ اللہ کی لاڈلی بندی تھی حضرت فاطمہ. اپنے شوہر کو قریب بلایا اور کہا 3 وصیت کروں گی. کتنی وصیت کروں گی؟ 3 وصیت کروں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے. فاطمہ ایک ایک گھڑی ہم پر بھاری گزرتی ہے, ایک ایک گھڑی ہم پر بھاری گزرتی ہے کہ تو نے خواب ایسا سنایا ہے کہ افطاری تو محمد کے دسترخوان پر کرنے والی ہے. حضرت علی نے کہا بتاؤ کیا وصیت کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلی وصیت کیا کی؟ کہا علی سے کہا, اپنے شوہر سے کہا میں تمہارے نکاح میں آئی. بولو فاطمہ فرماتی میں تمہارے نکاح میں آئی, اگر میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا. فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے اگر تمہیں کوئی میری ذات سے تکلیف پہنچی ہو, میں تمہارے نکاح میں آئی, زمانے تک تمہارے نکاح میں رہی, اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر. ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, روتے روتے کہا معافی مت مانگ, نبی کی بیٹی معافی مت مانگ, معافی تو مجھے مانگنا ہے, اس لیے کہ جب سے تو میرے نکاح میں آئی 2 وقت کی روٹی تجھے ساتھ میں نہیں ملی, 2 وقت کی روٹی تجھے ساتھ میں نہیں ملی, معافی تو مجھے مانگنا. حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ نا سب باتیں چھوڑو, آج تم مجھے معاف کرو, تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا, تم مجھے معاف کر دو. میرے دوستوں وہ حضرت علی فاطمہ کیسے گر گرا کے روئے ہوگے. پھر دوسری وصیت کیا کی؟ یہ میرا بیٹا حسن, میرا بیٹا حسین. بھائی ہر ماں کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا, یوں فاطمہ نے اپنے بچوں کو ہاتھ میں لیا, یہ میرا حسن, یہ میرا حسین. حضرت علی سے کہا آپ کو میرے جانے کے بعد جس سے نکاح کرنا ہو, جس سے شادی کرنا ہو کر لینا, مگر میرے دونوں بچوں کا بہت خیال رکھنا, میرے حسن اور حسین کا بہت خیال رکھنا. ہاں بڑے ہو جائے اللہ کے حوالے کر دینا, بولو سبحان اللہ, اللہ کے حوالے کر دینا. اور تیسری بات کیا بتائی حضرت فاطمہ نے؟ حضرت فاطمہ نے کہی مغرب کا وقت ہوگا, میرا انتقال ہو جائے گا, کسی کو بلانا نہیں. اپنے شوہر کو کہہ رہے کسی کو بلانا نہیں. تو حضرت علی نے کہا نبی کی بیٹی دنیا سے جائے اور ہم مدینے میں کسی کو نہ بلائے, ارے پورا مدینہ جمع ہو جائے گا. حضرت فاطمہ نے کہا نہیں, کسی کو نہیں بلانا. کسی غیر مرد نے میرے زندہ ہوتے وقت میرے کپڑے کو نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے, میں چاہتی ہوں کوئی میرے غیر مرد کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے. میرے دوستوں حضرت علی رو رہے, حسن حسین رو رہے, وہ مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے. ارے وہ مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان ہوتی. حضرت فاطمہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے علی شاید تمہیں نظر نہیں آتا, لیکن میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے, میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے. آسمان کی طرف دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے وہ نبی کی لاڈلی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے, دونوں بچے, بولو کون رو. وقت آیا, جنازہ اٹھانے کا وقت آیا. کیسی گھڑی ہوگی میرے دوستو, آج ہمیں بیٹھ کر بولنے کو اچھا نہیں لگتا. کیسی گھڑی ہوگی, جیسے جیسے لوگوں کو خبر ملی صحابہ کرام آتے گئے, روتے گئے, لیکن جب جنازہ اٹھا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک, جب وہ جگہ پر جنازہ لایا گیا, قبر کو کھودا گیا,
میرے دوستو وہ ایسا وقت تھا جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو جب قبر میں رکھا گیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کیا، دونوں بچے دوڑتے دوڑتے آ گئے، حسن اور حسین، اور اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی نکالنے لگے اور کہنے لگے نا میری ماں کے ساتھ ایسا مت کرو، میری ماں آنکھ کھولے گی، میری ماں واپس آئے گی، میری ماں کے ساتھ ایسا مت کرو۔ ارے دونوں بچے اپنی پیاری زبان سے کہتے ماں کے بغیر ہماری زندگی کیسے ہوگی؟ یہاں حسن رو رہے، یہاں حسین رو رہے، وہاں حضرت علی رو رہے۔ ایک صحابی وہاں پر پہنچے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ آواز سے بولو کیا نام ہے؟ کیا جملہ کہا، کیا جملہ کہا جب دیکھا حسن حسین رو رہے، علی رو رہے، اور جو صحابی آ رہا ہے رو رہا، جو صحابی آ رہے رو رہے۔ حضرت ابو ذر نے اس وقت کہا یا قبر، کس کو کہا؟ قبر کو کہا یا قبر اتدری من الذی جئنا بها الیک، هذه بنت رسول اللہ، هذه زوجۃ علی، هذه ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر نے کہا اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ ارے یہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسن حسین کی ماں ہے۔ اے قبر تجھے معلوم ہے کتنی معززہ خاتون کا جنازہ لے کر آئے؟ یہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، اور یہ پیارے حسن حسین کی ماں ہے۔ اتنا کہہ کر ابو ذر زور سے چیخ مار کے روئے، جتنے لوگ تھے کہتے قبر سے آواز آئی یا ابا ذر هذا ليس بيت حسب ولا نسب، هذا بيت العمل الصالح۔ قبر سے آواز آئی ابو ذر یہاں رشتہ داری مت بتاؤ، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہ مت بتاؤ کون ہے، یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر آئے ہو۔ میرے دوستو سارے صحابہ میں سناٹا چھا گیا۔ میں تو کہتا ہوں میرے پیارو اللہ کی قسم فاطمہ تو بخشائی، ارے بولو فاطمہ تو بخشائی۔ ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ سب عورتیں جب جنت میں جائے گی سب کی سردار اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بنانے والا ہے۔ ارے ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے دوستو فاطمہ تو بخشائی، لیکن یہ آواز میرے اور آپ کے لیے آئی ہے۔ آج ہم لوگ اکڑتے نا خاندان، اونچا خاندان، پیسہ، میری عمارت، میری بلڈنگ، میرا بنگلہ، میرا گھر۔ اے اللہ کی قسم جب میری آنکھ بند ہو جائے گی نا لوگ مجھے غسل کے تختے پہ لے کر جائیں گے، ارے مجھے کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، ارے میرے پیارے دوستوں میرا بھی جنازہ اٹھے گا، ارے نماز پڑھی جائے گی، قبر میں پہنچایا جائے گا۔ اس وقت قبر کے فرشتے پوچھیں گے پیسہ لایا؟ خاندان، وہ بالوں کی سٹائل، وہ کپڑوں کی سٹائل، کیا جواب دیں گے میرے دوستوں؟ یہ سوال اگر ہو گیا، عمل صالح نیک عمل میں نماز لے کر آیا، کیا جواب دیں گے میرے دوستوں؟ یہ کیا بنائے اپنے آپ کو کیا بناتے ہو آپ لوگ؟ یہ کپڑا، یہ کیا کپڑا ہے بھائی؟ یہ کون سے بال بنانے کا طریقہ ہے؟ یہ کون سے جینے کا طریقہ ہے؟ اے سب نشے میں ڈوبے ہیں، سب نشے میں، قاری عثمان یہ سب نشے میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو دارو کا نشہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سگریٹ کا نشہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو گٹکے کا نشہ ہے۔ ہم سب کو وائی فائی کا نشہ ہے، انٹرنیٹ کا نشہ ہے، موبائل کا نشہ ہے، واٹس ایپ کا نشہ ہے، فیس بک پہ آنے کا نشہ ہے۔ اور معاف کرنا راندر والوں، برا مت ماننا، ہمارے موبائل پہ اتنا زنا ہوتا ہے کہ اتنا زنا تو رنڈی بازاروں میں بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ اتنا جوا ہم لوگ کھیلتے جو بڑے بڑے سٹے بازاروں میں، اور گیملنگ ہم کرتے جو بڑے بڑے کلبوں میں نہیں ہوتا ہوگا۔ میرے دوستو کیا ہے موبائل میں؟ میرے کو ایک بھائی پوچھتا مولانا موبائل کے بارے میں کیا فتوا دو گے، حلال کہ حرام؟ میں نے کہا کسی مفتی سے پوچھ لینا، میرے کو نہیں معلوم۔ اتنا ضرور معلوم ہے کہ شراب کو اللہ نے حرام کیا نہیں کیا؟ نہیں، آواز سے بولو، کیا کہ نہیں کیا؟ دارو کو اللہ نے حرام کیا کہ نہیں کیا؟ 7ویں پارے میں آیت آ گئی حرام، اور قیامت تک کے لیے
حرام. آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدكم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون. قرآن کریم میں 7ویں پارے میں شراب کھولو. کچھ صحابہ کرام آئے آ کر کہا اللہ کے رسول شراب حرام ہو گئی، اس میں تو فائدہ ہوتا تھا، ہماری باڈی میں ٹونک آتا تھا، فائدہ ہوتا تھا. کوئی اور ہوتا تو کہتا نا حرام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں فائدہ ہوتا تھا، اللہ نے بھی کہا فائدہ ہوتا تھا، لیکن نفع کم ہوتا تھا، نقصان زیادہ ہوتا تھا. نفع کم ہوتا تھا، نقصان زیادہ ہوتا. اور شریعت کا بیلنس ہے قرآن کریم میں، سننا شریعت کا بیلنس ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اللہ نے ایک بیلنس بتایا ہے اکارڈنگ ٹو شریعت. اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے جس کا نفع کم ہے اور نقصان اور گناہ حد سے زیادہ ہے، فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، وہ تیرے لیے حرام ہے. آج اپنا موبائل اٹھاؤ اور دیکھو کتنے گناہ ہو رہے اور نیکی کا کام کیا ہو رہا ہے. 5% نیکی کا کام ہوتا ہوگا، 10% نیکی کا کام ہوتا ہوگا. میسج پہنچا دیا، قاری احمد علی کا بیان ہوگا، مولانا شاہین جمال کا بیان ہوگا، فلاں کا بیان ہوگا. ارے نفع ہوگا 5% اور 95% گناہ گناہ گناہ. میں فتویٰ نہیں دیتا اکارڈنگ ٹو قرآن. اب پوچھ لو مفتی صاحب سے کہ موبائل رکھنا کیسا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میں بات ختم کر رہا ہوں. پیران پیر نے کتنی باتیں بتائی تھی کرنے کے لیے. نمبر 1 بولو لا الہ. نمبر 2 پیارے نبی سے محبت. دل صاف، بولو دل صاف.